سورۃ فاتحہ آیت نمبر 5۔ ایاک نعبد، اس آیت کے پہلے حصے کی تفسیر ختم ہوئی۔ و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہن کیا اللہ تو علاوہ کسی اور کو مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن تو آکھ رہا ہے ایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہن بظاہر اے آیت آکھ رہی ہے، عام بندے نوں سمجھ آندی ہے کہ شاید اس آیت کا معنی یہ ہوئے کہ اللہ تو علاوہ کوئی اور مدد کر بھی نہیں سکتا اور اللہ تو علاوہ کسی اور کو مدد منگی بھی نہیں جا سکتی۔ حالانکہ یہ گل نہیں، کیونکہ ایاک نعبد اس دے وچ نہ حقیقت دا فرق ہے نہ مجاز دا فرق ہے، یعنی حقیقی طور تے عبادت اور سجدہ صرف اللہ نے کدی اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت کسی طریقے نال بھی نہیں ہو سکتی عبادت۔ لیکن جڑی مدد والا معاملہ ہے یہ تھوڑا جہا الگ ہے۔ مدد دے وچ دو چیزاں، ایک ہے حقیقی مدد، ایک ہے مجازی مدد۔ حقیقی مدد اللہ تو علاوہ کائنات دے وچ کوئی بھی نہیں کر سکتا، چاہے نبی ہوئے، چاہے ولی ہوئے، جن ہوئے، فرشتہ ہوئے، بت ہوئے، کوئی بھی ہوئے، حقیقت دے وچ مدد یعنی ذاتی طور تے مدد، یعنی اللہ دی عطا تو بغیر، اللہ دی دین تو بغیر، اللہ اگر کسی نو نہ دے عطا نہ کرے، طاقت نہ دے تے اللہ دی طاقت تو بغیر کوئی اگر مدد کرے تو نہیں کر سکتا۔ اے مسلمانہ دا عقیدہ ہونا چاہیے۔ باقی اللہ دے انبیاء اولیاء مظہر الہی ہوندن، وسیلہ الہی ہوندن، اس واسطے اے مدد بھی کر سکتے۔ اس آیت اس تفسیر دے وچ شاہ عبدالعزیز محدث علوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 8، فارسی دے وچ تفسیر ہے۔ اس دے وچ اس آیت دی تفسیر بڑے خوبصورت انداز دے نال انہاں بیان فرمائی ہے۔ او فرمائندن دریجہ باید فہمی کے استعانت از غیر بوجہ کے اعتماد بران غیر باشد۔ آپ فرمائندن کہ اتھے ایک گل ذہن نشین کر لمنی چاہیے، دریجہ باید فہمی، اتھے ایک گل قابل غور ہے، اس نو سمجھو، خوب سمجھو کہ استعانت از غیر بوجہ کے اعتماد بران غیر باشد، کہ غیر اللہ دے کول جس دے کول مدد حاصل کیتی جا رہی ہے، اللہ دا غیر ہے، نبی ہے، ولی ہے، بت ہے، فرشتہ جو بھی ہے، اگر اس دے اتے اعتماد کر کے ذاتی طور تے اللہ دی عطا تو بغیر اگر کوئی اس تو مدد مانگدا ہے کسے نبی کولوں، کسے ولی کولوں، اور اس دا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ بغیر اللہ دی عطا دے میری مدد کر سکتا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمائیدے بَعُورَ مظہر اون الہی ندانن، کہ اس نو مظہر الہی نہ سمجھے، وسیلہ نہ سمجھے، ذریعہ نہ سمجھے، اللہ دی دین تو بغیر سمجھے، اللہ دی عطا تو بغیر سمجھے، جس طرح کے ہندو سمجھے دن۔ آپ فرمائیدن کہ حرام است، اے عقیدہ حرام ہے، اس طرح کوئی بھی دنیا دے وچ مدد نہیں کر سکتا، اور اس طرح دی مدد شرک ہے۔ اے دوسری شک سنو، ہن فرمائیدن کہ اگر التفات محض بجانب حق است، اگر کسی غیر دے کول مدد حاصل کیتی جا رہی ہے اس نو ذریعہ الہی سمجھ کے، اگر التفات محض بجانب حق است و اورا یک از مظاہر اون دنستا، آپ فرمائندین کہ اگر کسی نو مظہر الہی وسیلہ سمجھ کے، ذریعہ سمجھ کے، اگر کوئی اللہ دی عطا سمجھ کے کسی نبی کولوں، کسی ولی کولوں مدد حاصل کر لیا تو جائز ہے۔ اللہ تو علاوہ مدد اے جائز ہے، بغیر استعانت نماید دور از عرفان نخواہد بود۔ آپ فرمیندن کہ اے گل معرفت تو دور کوئی نہیں،
یعنی اے گل عقیدے دے بگاڑ پیدا نہیں کریں دی شریعت وچ یہ چیز جائز ہے کہ کسے نبی نو کسے ولی نو مظہر اون الہی سمجھیا جاوے یعنی اللہ دی عطا سمجھیا جاوے وسیلہ سمجھ کے اس نے کول اگر مدد منگی جاوے تا یہ بالکل جائز ہے ودر شرع نیست جائز است آپ فرمائیں دیں کہ شریعت دے حاوی یہ عمل جائز ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے محدث ہیں وہ فرمائیں دیں کہ ودر شرع نیست جائز است اور ایک کم شریعت دے وچ بھی جائز ہے و انبیاء و اولیاء ای نوع استعانت بغیر کردہ اند آپ فرمائیں دیں کہ انبیاء اور اولیاء اللہ دی عطا دے نال انسانہ دی مخلوق دی مدد کریں دیں اور فرمایا ودر حقیقت ای نوع استعانت بغیر نہیں آپ فرمائیں دیں کہ اے غیر اللہ دی مدد نہیں در حقیقت نبی ولی دی مدد اللہ دی مدد ہے بلکہ استعانت بحضرت حق است کہ اللہ پاک دی استعانت ہے اس نو غیر دی استعانت تصور نہ کرو غیر دی مدد تصور نہ کرو ویکو مسلمانوں اے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دی تفسیر عزیزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس دا 8 فارسی دے اور غزوہ بدر دے وچ جس ٹائم اللہ نے فرشتے بھیج کے نبی پاک علیہ السلام دی اور صحابہ کرام دی امداد فرمائی ٹھیک ہے یہ کتابت وچ مذکور ہے کہ مسلمان اس نے تھوڑے ہومن دی وجہ تو اللہ نے آسمان تو فرشتے نازل کیتے انہاں فرشتیاں نے آ کے مسلماناں دے نال مل کے لڑائی کیتی ہن اللہ نے کیا فرمایا ہے حالانکہ فرشتیاں مدد کیتی ہے آ کے اللہ فرمیندن ومن نصر الا من عند اللہ آئیے مدد فرشتیاں دی لیکن کس کی طرفوں آئیے فرشتے اپنے آپ ہیں نہیں اللہ نے فرشتے بھیجن اللہ نے طاقت عطا کیتی لیکن اللہ فرما رہا ہے ومن نصر الا من عند اللہ مگر جڑی مدد ہے استعانت ہے جڑی فرشتیاں مدد کیتی ہے در حقیقت فرشتیاں نہیں کیتی بلکہ اللہ کیتی ہے جی میں قرآن پاک دے وچے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما سونیا جڑیاں کنکریاں تو کافراں دی طرف پھینکیاں جڑیاں سٹیاں کافراں دی طرف کنکریاں اے تو نہیں سٹیاں بلکہ میں سٹیاں سبحان نبی دا ولی دا کوئی بھی اگر کام ہے تو اللہ دی مرضی تو علاوہ نہیں ہونا اللہ دی عطا تو بغیر نہیں ہوندا نبی ولی دا کام گویا کہ اللہ پاک دا کام ہوندا ہے اگر نبی ولی کسی دی مدد کر دے تو در حقیقت دی اللہ پاک دی مدد ہے تفسیر عثمانی دے وچ مولوی شبیر احمد عثمانی چوٹی دا عالم دیوبندی حضرات دا اس نے اس آیت دی تفسیر بیان کیتی ہے او آدھے جی اگر کسی نبی نو کسی ولی نو اللہ دا مظہر اور وسیلہ سمجھ کے اس سے کول امداد حاصل کیتی جاوے تو بالکل جائز ہے تفسیر عثمانی دے وچ اور تفسیر معارف القرآن درس نظامی دے وچ پڑھائی جا رہی ہے علماء دے کورس دے وچ ایک کتاب داخل ہے اس دے وچ مفتی شفیع صاحب لکھیا ہے کہ اگر کسی نو اللہ دے نبی نو فرشتے نو یا ولی نو اگر استعانت ظاہری اور مظہر الہی وسیلہ الہی سمجھ کے اس دے کول امداد حاصل کیتی جاوے تو بالکل جائز ہے سبحان اللہ جادو وہ جڑا سر چڑھ کے بولے اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہن قرآن پاک دی آیت ہے حالی اپنا نہ سورت بقرہ شروع کیتی ہے نہ سورت آل عمران شروع کیتی ہے اے سورت فاتحہ چل رہی ہے اس دے وچ آیت آئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہن اسے آیت نو پڑھ کے فتوی ٹھوک دیونا جی اے اللہ تو علاوہ مدد شرک ہے بھئی پورے قرآن تے نظر رکھو نا بھئی اگر ایک آیت آخر یہ مدد صرف اللہ کو تو پورے قرآن وچ ویکھو کیا اللہ نے اس طرح دی کوئی اور آیت قرآن وچ نازل کیتی ہے یا قرآن دے وچ کوئی اور آیات ایسیاں جڑیاں اس آیت دے مد مقابل ہیں او آ کریں کہ اللہ دی مخلوق کوئی مدد کریں دی ہے
اگر ایک آیت آکھ رہی ہے جی مدد صرف اللہ کو دوئی آیت آکھ رہی ہے مدد نبی بھی کریں دن ولی بھی کریں دن فرشتے بھی کریں دن تا انہاں دو آیاتاں درمیان مطابقت پیدا کرنی پمسی انہاں دو آیاتاں آپس دے وچ جوڑنا پمسی تا معنی سمجھ چاسی ہک کی آیت نو لے کے بہ جاونا اے گل صحیح کوئی نہیں آؤ قرآن پاک دی سیر کریے سورت مائدہ سپارہ نمبر 6 ہے اس دی آیت نمبر 55 اس دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کھول کے بیان فرمایا ہے کیونکہ قرآن پاک دا یہ اصول ہے کہ ایک آیت بعض جگہ تے مجمل ہوندی ہے دوسری جگہ تے اس آیت دی تفصیل ہوندی ہے یعنی ایک آیت دا معنی نہیں سمجھ آ رہا ہوندا دوئی آیت آ کے دا معنی سمجھا دیندی ہے قرآن پاک دی تفسیر قرآن پاک دے نال کرنا اے سب تو اعلیٰ درجہ ہے اے سورت مائدہ سپارہ نمبر 6 ہے آیت نمبر اس دی 55 سبحان اللہ اچھی اللہ نے کیا فرمایا فرمایا یا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ترجمہ علامہ شبیر احمد عثمانی او لکھ دے انما ولیکم اللہ سوائے اس دے نہیں تہاڈا مددگار اللہ ہے انما ولیکم اللہ تہاڈا مددگار اللہ ہے ورسولہ اور اس دا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ اور او ایماندار مومن جڑے نماز قائم کریں دن او بھی تواڈے مددگار ہیں ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون سبحان اللہ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اس آیت نو سمجھن واسطے سب تو پہلے اس آیت دا شان نزول سمجھنا ضروری ہے چونکہ شان نزول اگر نہ سمجھیا جاوے آیت نو سمجھا نہیں جا سکدا شان نزول دا معنی ہوندا ہے آیت نازل کیوں ہوئی ہے آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اس دے وچ سارے مفسرین کرام دا اتفاق ہے علامہ قرطبی ہوویں علامہ بغوی ہوویں ابن کثیر ہووے ابن جریر طبری ہووے 34 سجی ہجری دا مورخ اور مفسر آج تو 1100 سال پرانا بزرگ انہاں حضرات مفسرین کرام نے جڑا اس آیت دا شان نزول بیان فرمایا ہے وہ فرمائندے نے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی اندر جماعت صحابہ نماز ادا کر رہی ہے کوئی رکوع دے وچ کوئی قیام دے وچ کوئی سجدے اندر ہے اور صحابہ کرام دے وچ مولا علی مشکل کشا شیر خدا بھی موجود ہیں نفلی عبادات ادا ہو رہی ہے مسجد نبوی اندر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد نبوی اندر رکوع دی حالت دے وچ کھڑے ہیں کہ دروازے مسجد نبوی دے دروازے تے آواز آئی کہ میں فقیر آپ میں سائلہ مینو کچھ عطا کرو اے جماعت صحابہ مینو کچھ عطا کرو جدن مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے گل سنے اور سائل دی گل سن کے فقیر دی گل سن کے نماز نو تروڑیا کوئی نہیں نماز نہیں بننی سلام نہیں بلایا بلکہ مولا علی شیر خدا دے ہاتھ دے وچ انگوٹھی موجود آئی آپ نے حالت رکوع دے وچ انگوٹھی اتار کے پچھلی سائیڈ دے فقیر نو صدقہ عطا کر چھوڑا اے ہے مولا علی مشکل کشا تا سنیا دن حضرت علی مشکل کشا جڑا نماز دے وچ مخلوق دا اتنا خیال رکھ دے سوچو نماز تو باہر کتنا خیال رکھ دا اسی نماز دے وچ اتنا خیال ہے مخلوق دی حاجت روائی کر رہے ہیں مخلوق دی مشکل کشائی کر رہے ہیں نماز تو باہر کے عالم اسی جدو مولا علی شیر خدا نے اپنی انگوٹھی فقیر نو خیرات وچ دتی فقیر
فقیر نو صدقہ خیرات دے وچ انگوٹھی عطا کیتی اللہ نے فرمایا جبرائیل جی یا رب جلیل فرمایا مولا علی شیر خدا دا عمل مینوں بڑا پسند آیا ہے میرے نبی نو جا کے دس دے سبحان اللہ میرے نبی تے قرآن پاک دی آیاتاں لے کے جا تے میرے نبی نو اطلاع کر دے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون میرا سونا لاڈلا پیغمبر ساری امت دے لوگوں کو یہ سمجھا دے کہ انما ولیکم اللہ تہاڈا اللہ بھی مددگار ہے ورسولہ اس دا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ اے خاص مولا علی دی شان دے بارے آیت نازل ہوئی ہے جڑے نماز قائم کریندے حالت رکوع دے وچ خیرات ادا کریندے ہن باس بندے آتے ہیں جی یہ معنی مددگار نہیں بنتا یہ معنی بنتا ہے انما ولیکم اللہ بے شک سوائے اس کے نہیں تمہارا دوست اللہ ہے ورسولہ اور اس کا رسول بھی تمہارا دوست ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ جڑے نماز ادا کریں تے مومن وہ بھی تواڈے دوست ہیں معنی دوست دا اسی مددگار دا معنی نہیں ہوندا میں پوچھیا جی کیا ہو آکھن لگے چونکہ مدد اللہ تو علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا اس وجہ تو مانا دوست کیتا ہوئی سی میں کہ شرم نہیں آندی جڑا مانا شان نزول دے وچ موجود ہے حضرت علی اور مرتضیٰ نے مدد کیتی ہے خیرات دیتی ہے گویا مدد کیتی ہے سائل دی مدد کیتی ہے نا حاجت روائی کیتی ہے تا اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی ہے جڑا مانا شان نزول دے وچ موجود ہے تو وہ مانا قرآن پاک دا کیتا ہوئی سی ہن آیا شان نزول آکھرے ہے کہ مدد ہوئی ہے تو مانا دوست دا کیتا جاوے ہو سکتا ہے نہیں مانا یہ کیتا ہوئی سی جڑا شان نزول دے وچ موجود ہے اور سارے مفسرین نے یہ مانا بیان کیتا ہے علامہ طبری ہوول ابن کثیر ہوول علامہ قرطبی ہوول سارے لکھیا ہے کہ اس دا مانا بندا ہے مددگار تہاڈا مددگار اللہ بھی ہے اور اس در ہن اس آیت نو دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہن اس آیت دے وچ صرف اللہ کو مدد ہے اگلی آیت آیت نمبر 55 آکھ رہی ہے تہاڈا مددگار اللہ بھی ہے اس دا رسول بھی ہے اور ایماندار مومن بھی ہیں گویا اس آیت دی تفسیر اگلی آیت نے کر چھوڑی ہے آؤ سورۃ تحریم دے اندر اتھے اللہ دے پیغمبر دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں دا ذکر موجود ہے سبحان اللہ سورۃ تحریم آیت نمبر اس دی 4 ہے اس دے وچ ایک واقعہ موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ نوں کوئی راز دی گل دسی تے اگا حضرت حفصہ نے باقی بیویاں دے وچ راز فاش کر چھوڑیا باقی بیویاں نوں او گل دس چھوڑی حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا حضرت حفصہ نے کہ جڑی گل میں تینوں کر رہا باقی کسے نوں بھی نہیں کرنے حضرت حفصہ نے باقی ساریاں بیویاں نوں گل دس چھوڑی راز فاش ہو گیا اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر پریشان نہیں ہونا گھبراونا نہیں اگر اے تواڈیاں بیویاں آپس دے وچ کٹھ کر رہی ہیں آپس دے وچ سر جوڑ رہی ہیں تو مڑ سن لو سبحان اللہ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے فرمایا او نبی دی بیویو اگر تساں آپس دے وچ ایک دوے دی امداد کرے سو اگر ایک دوے نال کٹھ پیدا کرے سو اگر ایک دوے دی مدد کرے سو نبی دی بیویو مڑ سن لو میرا نبی کلا کوئی نہیں میرے نبی دے مددگار کون کون
مومن اللہ فرمایا فإن اللہ هو مولاه اللہ بھی رسول دا مددگار ہے اللہ بھی مددگار ہے وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام بھی مددگار ہیں وصالح المؤمنین اور نیک صالح مومن او بھی مددگار ہیں والملائکۃ بعد ذالک ظہیر اور اتھے بس نہیں اللہ بھی مددگار ہے اللہ دا رسول بھی مددگار ہے فرشتے بھی مددگار ہیں جبریل بھی مددگار ہے او آیاتاں پڑھ دین مدالیاں اساں آیاتاں پڑھنے ہیں مومن آلیاں اس دے وچ کسے مفسر نے نہیں لکھیا کہ بتاں دے بارے نازل ہوئی ہے صاف لفظاں دے وچ آیت موجود ہے فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین فرشتے بھی مددگار ہیں اور رسول دے جبریل بھی مددگار ہے اللہ بھی مددگار ہے مسلمانوں اللہ تو علاوہ مدد اگر کوئی نہیں کر سکتا مڑ باقی قرآن دیاں آیاتاں کدے کرے سو قرآن آتا ہے رسول بھی مددگار ہے مومن بھی مددگار ہیں فرشتے بھی مددگار ہیں جبریل بھی مددگار ہے اس آیت کی تفسیر باقیاں آیاتاں کر چھوڑیاں اللہ فرماندے نے ایاک نعبد و ایاک نستعین معلوم ہویا کہ اللہ تو علاوہ مدد مانگنی جائز ہے بالکل اس دے وچ کوئی حرج کوئی نہیں ہاں عقیدہ اگر درست ہوئے کہ اللہ دی اطاعت نال کرندن باویں نبی ہوون باویں ولی ہوون باویں فرشتے ہوون ہوندی اللہ دی اطاعت اللہ دی دین نال کرندن بغیر اللہ دی دین تو نہیں کرندے ایک مجرب وظیفہ ہے نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں صحابہ کرام دے وچ ہن بڑا غور اور توجہ نال سننا ہے کہ اس آیت اگر اے آیت نبی پاک علیہ السلام اس آیت کو سمجھیں دے کہ اللہ تو علاوہ مدد کوئی نہیں کر سکتا تو نبی کدے بھی اپنی زبان دے وچ ارشاد نہ فرمائے صحابہ کرام دے وچ بیٹھے نبی پاک علیہ السلام مصنف ابن شیبہ کتاب حسن حسین دے وچ محمد بن جزری نے لکھیا ہے اور مجمع الزبید دے وچ علامہ حیثمی نے لکھیا ہے اس روایت نو اور امام ھذا حدیث صحیح اے حدیث بالکل صحیح ہے اس وچ کوئی نقص کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام بیٹھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جماعت صحابہ میں تانوں جڑا عمل دس رہا اگا تساں اس عمل نو پھیلا دیواں کیڑا عمل ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تساں رستے دے وچ جا رہے ہو اگر تواڈی سواری رستہ بھول جاوے ٹھیک ہے یا تواڈی کوئی چیز گم ہو جاوے تساں اس ٹائم کے پکارنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تواڈی سواری رستہ بھول جاوے کوئی چیز گم ہو جاوے کوئی مشکل تواڈے اوتے آ جاوے اس ٹائم تساں ساڈ مارنا ہے قل یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی اے اللہ کے بندو میری مدد کرو سبحان اللہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے ہیں کون جڑے امداد کریں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے کہ کوئی انسان دی چیز گم ہوئے اس فرشتے دا کام میں لا کے حاضر کرنا اگر کوئی چیز انسان دی سواری گم ہو جاوے اس کو لا کے حاضر کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے کوئی درخت تو پتہ زمین تے گردا ہے وہ لکھ رہے ہیں تا غیب کسے بندے فرشتے نو ویکھیا نہیں ویکھیا ہن او مارکا دنی ایاک نستعین ظاہری مدد جائز ہے ما فوق الاسباب دی مدد ناجائز ہے یعنی اگر کوئی ظاہری طور تے کس نال لین دین کر رہا ہے مدد حاصل کر رہا ہے ڈاکٹر دے کول مریض جا رہا ہے تو وہ آدمی بالکل جائز ہے لیکن غیبی مدد کوئی نہیں کر سکتا
یعنی ایک بندہ نظر ہی نہیں آ رہا تو وہ دیکھو اگر مدد منگی جا رہی ہے، جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی، مولا علی، نبی پاک علیہ السلام اور فرشتے سن نظر نہیں آ رہے اس ٹائم، وہ آدھے جی جڑی چیز نظر نہیں آ رہی وہ دیکھو مدد حاصل نہیں کیتی جا رہی، تو میں کیا نبی پاک علیہ السلام نے حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا فرشتیاں دے کول مدد حاصل کرو، یا عباد اللہ اعینونی، آج تک کسے بندے فرشتے نہیں رکھے۔ کیا نبی نو پتہ کوئی نہیں کہ شرک ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی اور دے کول مدد منگنی؟ اور ابن مفلح نے اپنی کتاب الآداب دے وچ امام احمد بن حنبل دے واقعہ لکھیا ہے، او دا پوتر ارشاد فرمیندا ہے کہ جس ٹائم میرا باپ امام احمد بن حنبل رستہ بھول جاویا او دا یا عباد اللہ اعینونی۔ اور امام طبرانی فرمائے ہیں وقد جرب ذالک، آپ فرمائے ہیں کہ اس وظیفے تے اس عمل تے بہت تجربے ہو چکے ہیں۔ بھئی اگر اے وظیفہ شرک ہے یا عباد اللہ اعینونی، اگر اللہ تو علاوہ کوئی اور مدد کر بھی نہیں سکتا تو اتنے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، فقہاء وہ اس تے عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اے چیز شرک ہے تو مڑ امام بخاری نہیں بچ دے، مڑ امام مسلم نہیں بچ دے، مڑ امام طبرانی نہیں بچ دے، مڑ علامہ حیثمی نہیں بچ دے، مڑ سارے مفسرین، سارے محدثین معاذ اللہ مشرک، مڑ ساری امت مشرک بن دی ہے۔ تو اس طرح بالکل اے جھوٹ ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ دی عطا نال اس دے فرشتے امداد کریں دن، اللہ دی عطا نال اس دے نبی امداد کریں دن، اللہ دی عطا نال اس دے ولی امداد